یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. اب آپ بتاؤ کہ آپ مالی اور آپ کی کتنی جو ہے وہ سیلری یا آپ کی کتنی انکم ہے پر منتھ, وہ لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. میں نے ریسنٹلی ایف ایس سی پری میڈیکل کمپلیٹ کی ہے پنجاب کالج سے, اور ساتھ ساتھ میں موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں, آئی فونس کو ریپیئر کروا کے سیل کرتا ہوں. تو اس میں 60 70 سے 80 تک میری انکم ہے منتھلی. اور لاہور میں سب جانتے ہوں گے فیس سینٹر مارکیٹ ہے, وہاں پہ میرا یہ چلتا ہے کام, سب جانتے ہیں مجھے وہاں پہ. بالکل, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں آلریڈی پتہ بھی تھیں, آپ سے بھی ہم لوگ کنفرم کرتے تھے, کیونکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ آپ شاید اس گینگ کی سرگنا ہیں, اور کہا گیا کہ آپ کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے. تو آبویسلی ہمارا جو سورس تھا وہ ڈائریکٹ دعا اور ظہیر تھے, لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کا ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں تھا, اور وہ خود سے ہی کہانیاں بناتے چلے جا رہے تھے. تو ظہیر, اتنے عرصے میں جو آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے, تو کیا آپ سب لوگوں کے ولاگز دیکھتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے بارے میں اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں؟ ہم یوٹیوب دیکھ رہے تھے اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے, اور کامنٹس ہم دونوں مل کے پڑھ رہے تھے. لوگوں کو اصل میں جو ریئل انفارمیشن ہے وہ پتہ نہیں ہوتی, لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ایسے کامنٹس اور ایسی رائے دیتے ہیں اپنی. ہم نے سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مانیٹر بھی کیا ہے, اور ہم دونوں تو ہنستے تھے کہ ایسے کامنٹس ایسا کچھ تو ہے ہی نہیں, تو لوگوں کے دیکھتے تھے ہم. لیکن ان کی غلط انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ خدا نہ خواستہ پوری قوم کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ دعا کے ساتھ تھے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گینگ ہے, اور آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو آگے کیا ہوا ہے, اسی لیے آپ بولتے نہیں ہو. نہیں, اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا یہ تھا کہ میں زیادہ ویسے بولتا نہیں ہوں, پر جو ہے نا مجھے کورٹ میں بھی جب بولنے کا موقع ملا میں بولا ہوں. اور جب میڈیا پہ اصل میں آنے کا ہمارا شروع سے یہ تھا کہ شروع میں ہمیں وکیل نے بولا کہ ایسے میڈیا پہ نہیں آنا, آپ نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہ دے دیں آپ, اس وجہ سے. اور اب انشاءاللہ موقع ملا تو اب انشاءاللہ آگے بولتے رہیں گے. ہاں, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پیاری سی کیوٹو سی بھابھی کو آپ نے کیا صرف خالی پب جی پہ پسند کر لیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے تو اس کو دیکھا ہوا ہی نہیں تھا, تو یہ تو پوری ایک فلم سٹوری, اور میں نے سنا کہ آپ کے اوپر کوئی فلم بھی بننے جا رہی ہے. فلم بن رہی ہے؟ دراصل ایسا تھا کہ اسٹارٹنگ میں ہم پب جی میں ملے تھے رینڈملی, تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی رہی. تو 1-2 منتھ بعد اس کے گھر والوں نے شاید پب جی اس کی بند کر دی تھی. اس کے بعد پھر ہماری گیمز چینج ہوگی, پھر چیٹنگ پہ بات آ گئی. ایسے ہمیں 3 سال اور 4 منتھس ہو گئے ہیں اب تک ریلیشن شپ میں, تو ایسے ہی. اچھا, اب میں بات کرنا چاہتی ہوں دعا سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژنز ہیں. تو دعا, سب سے پہلے تو لوگوں کو ہینڈ ویو کرو اور انہیں بتاؤ کہ آپ کیسی ہو. اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھیلائی, جیسے ظہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے, اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے, تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا, آپ کو نشہ دیا جا رہا تھا, آپ کو کوئی انجیکشنز لگائے جا رہے تھے. تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے, اور یہاں پر کمرے میں صرف میں, آپ اور ظہیر بھائی ہیں, تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا کہنا چاہو گی؟ پہلی بات تو میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں جو کہتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی. کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا, کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا, میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی. ہاں, اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھرو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کی فرینڈ شپ ہوئی, لیکن فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کب دیکھا تھا؟ میں جب گئی ہوں لاہور تو فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں ان سے. تو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اگر ظہیر آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا نکل آیا تو, لیکن یہ محبت تھی؟ محبت تھی, سچی محبت. سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کورٹ سے لے کر لاہور. اچھا ہاں, میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں, میرے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا ایک بلیک کلر کا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلوٹوتھ لگی ہوئی ہے, جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو, خدا نہ خواستہ بعد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہو گی ایسے لوگوں کے بارے میں؟ نہیں, جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا, اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ایئر پوڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے. دوپٹہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے, اب مجھے کرنا پسند ہے, تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا. اچھا دعا, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں
پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں, آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی, لیکن جج صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو. 10 منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا, اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ہمیں پتا تھا, میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا, لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اب آپ کے سامنے لوگ ہیں, آپ بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ نہیں, میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہی ہے, لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بھی بات تو اصل نہیں میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے. تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلح کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلح نہیں کریں گے, آپ جج کو جا کے زبردستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا. تو پھر میں نے انکار کر دیا. تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی, پر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا خود ہی. اچھا, یہاں پر میں ایک بات کر دوں, سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں. میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ ظہیر کے والدین کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے. وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں. ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آ گئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے, ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہے. میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا, پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط لگا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حبس بے جا میں رکھ کے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں, ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا, اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا, نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا. اور دعا, آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے. ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کہ جس طرح میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں 10 kg زیادہ ہوں گی, تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے نا اور تھن دکھائی دیتی ہیں. تو ویسے بھی میں سمجھ سکتی ہوں کہ پچھلے 2 ماہ میں آپ لوگ جس کرائسس سے گزرے ہو, آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا. بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے جو ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ 14 سال کی بنتی ہیں, جبکہ آپ کی اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آ گئی ہے. یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں, ID کارڈز میں, ہر چیز میں آپ 14 سال کی ہیں. تو اب لوگ سن رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہو گی؟ پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے. اچھا, میری ریئل ایج 17 ہے. اور وہ لوگ جیسے ماں باپ اکثر کرواتے ہیں لڑکیوں کی کہ شادی کا مسئلہ اور جابس کا, تو انہوں نے اسی طرح میری ایج بھی کم لکھوائی ہوئی تھی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری شادی 2005 کے اینڈ پہ ہوئی ہے اور یہ 2008 میں پیدا ہوئی ہے, جبکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ 2006 میں پیدا ہوئی تھی. جی, یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2005 میں اگر شادی ہوئی ہے تو 2006 میں آپ پیدا ہوئی, لیکن وہ انہوں نے آپ کی 2-3 سال آگے بڑھا کے ایج لکھی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ڈاکیومنٹس میں آپ کی ایج کم آ رہی تھی, اور یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ میں بالکل صحیح وہ چیز آئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی, تو دعا, اس وقت آپ کے پیرنٹس بھی ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیمرہ آپ کے سامنے, آپ کہیے ان کو. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑا کریں اور مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کریں. میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزرے ہیں, میں بھی گزر رہی ہوں. بس وہ اپنا دل بڑا کر کے مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں. اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں نا کہ وہ گینگ ہے وغیرہ, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ظہیر کی فیملی بہت اچھی ہے, ظہیر بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہے اور مجھے ایکسیپٹ کی ہے. اور ظہیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں. ابھی ہم لوگ جب آئے تو ان کا جو رویہ تھا دعا کے ساتھ وہ اس طرح سے تھا کہ جب ہم لوگ ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کو کیا کھانا ہے, اور دعا نے کہا کہ مجھے پزا آرڈر کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو روٹی کھانے کی عادت نہیں ڈالی. تو انہوں نے کہا کہ جس دن سے یہ آئی ہوئی ہے یہ صرف پزا کھاتی ہے یا نوڈلس کھاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے آپ کو؟ آنٹی آپ کو پزاز وغیرہ منگوا کے دے رہی ہیں؟ جو میں مانگتے ہیں وہ مجھے فوراً لا کر دیتی ہیں, بس مجھے ان چیزوں کی عادت ہے تو میں وہی کھاتی ہوں. اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی دعا کے بارے میں کہ یہ پراٹھا اول تو کھاتی نہیں ہے اور اگر کھائے تو نمک کے ساتھ کھاتی ہے. یہ کیا سین ہے؟ مجھے شروع سے عادت ہے اس کے ساتھ کھانے کی. تو اسی وجہ سے دعا کا ویٹ جو ہے نا آئی تھنک 35 kg ہے,
اور اس کی وجہ سے اتنا انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کی ایج کم ہے. لیکن اب آپ ہماری بھابھی بن گئی ہو تو اب آپ کو پراٹھے بھی کھانے پڑیں گے, بریڈز بھی کھانی پڑیں گی, اور پنجاب کے دیسی آٹے کی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی, ہے نا؟ جی. اچھا دعا, ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ کامنٹ سیکشن میں, وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہاں سے یہاں آنے کا فیصلہ کیا, جو آپ کے جیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر سے رکشہ لیا, پھر آپ ایئرپورٹ گئیں, وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کروائی. لوگ اس بات کو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سی چھٹانگ بھر لڑکی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ ظہیر کا کوئی فیملی ممبر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو یا آپ کو کوئی لینے نہ گیا ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ آپ اکیلے وہاں سے آئے ہو. تو آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہنا چاہتے ہو, کیمرہ آپ کے سامنے, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ بتاؤ. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظہیر کو اور ظہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں, اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی. میں نے خود ٹیکسی کروائی, رکشہ سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں اس کو کہا کہ مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں, انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا, تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی مرضی. یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ لوگوں کے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اگر اکیلی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جائے تو ٹیکسی والا کیسے خدا نخواستہ اس کو, وہاں اتنے گھنٹوں کا سفر ہے, 12, 13, 14 یا 24 گھنٹے کا, تو اتنی دور سے وہ کیسے سیفلی اس کو لے آیا, خدا نخواستہ کیوں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا. جیسے آج کل ہمارے آپ سنتی ہیں کہ کس طرح کی سٹوریز ہیں. تو جب آپ بول تو آپ سچ رہی ہو, لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہو تو لوگ نہیں یقین کرتے کہ آپ اکیلی کیسے ٹیکسی میں آ گئی. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میرے جو ہے خاص کرم تھا میرے ساتھ, انہوں نے میری بہت مدد کی ہے. تو اللہ کی مدد تھی, کیونکہ میں جو نا اسلام کے مطابق ایک اسلامی کام کرنے جا رہی تھی. شروع دن سے میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے. تو اللہ نے میری مدد کی, تو اللہ کی وجہ سے سارا ہو گیا. اچھا دعا, ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا, کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات, دیکھیں ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہوں, میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ظہیر نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا, اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں. لیکن میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بچے اپنے پیرنٹس سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے, پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا, ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اب ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی. لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ آپ پیرنٹس کو منا بھی تو سکتی تھی نا, لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے یہ پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں, تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا, اور میرا جو ٹیب تھا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا, اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی, مارتی بھی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں, ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتا ہوگا ظہیر فیملی کا, اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے, اتنا کچھ مجھ پہ دباؤ ہے, کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے ظہیر سے. جی. کیونکہ آپ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. جی. تو اب دیکھیں ناظرین, آپ لوگ بھی سامنے ہیں, ظہیر بھی سامنے ہے, دعا بھی, کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے, وہ 14 سال کی ہے, جبکہ دوسری طرف وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو. اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی صورت جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے, تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا. ایسا ہی ہے. جی. اچھا دعا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو, کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ تھا DHA میں, تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا, جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلاٹ ان کے نام آ جائے. تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی اور ظہیر سے کروں گی, جی. تو پھر آپ کو مار پڑی؟ جی, مار بھی پڑی, اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی. کیا
کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے، ایسی بات آئندہ نہ کرنا. اچھا. اور آپ کے ماموں کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھیں، تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا، اور آپ کے ماموں نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا، لیکن آن اسکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے، آف اسکرین وہ یہ بات کرتے تھے. تو آپ کے ماموں نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ جی میرے ماموں نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے اور جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے. تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا دعا، ذرا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے ارد گرد ہوتی تھی، تو لوگ اعتراض اٹھاتے تھے کہ نمرا کاظمی کے کیس میں یہ نہیں ہے، آپ کے کیس میں، اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی، کیونکہ مجھے پسند ہے حجاب وغیرہ کرنا، تو میں اپنی مرضی سے، کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دوپٹے کے اس طرح جاؤں، تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی. اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس. اچھا دعا، آپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہے اور آپ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتی ہیں؟ اور وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ گلاسز لیے بغیر ہی وہاں سے آ گئی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ہی ویک ہے، بالکل نظر نہیں آتا، مجھے نظر آتا ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں. بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتی ہوں جب مجھے ٹی وی وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے. یہ میرے پاس، یہ دیکھیں میری گلاسز، یہ نہیں میری گلاسز. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے بچگانا سوال مجھے پوچھنے تو نہیں چاہیے، لیکن میں کیا کروں، کامنٹ سیکشن میں ایسے ایسے سوال آتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد نا میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کس طرح. بائی دا وے گرمی بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر آپ کو پتہ ہے باہر 48 ہے، اور دعا نے ہمارے لیے جامع شیریں بنایا ہے، اور اپنے لیے ایک گلاس بنایا، ایک گلاس میرے لیے، ظہیر کے لیے کوئی گلاس نہیں بنایا. اچھا دعا یہ بتاؤ کہ ظہیر کے لیے کیوں نہیں جامع شیریں بنایا؟ میں ظہیر کو بنا کے پہلے ہی پلا چکی ہوں. اچھا یہ بتاؤ کوکنگ آتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی. کیا کیا بنا لیتی ہو؟ نوڈلز وغیرہ؟ جی نوڈلز، چائے، ناشتہ وغیرہ ایسی سے بنا لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دعا، دیکھو سب سے زیادہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی، جو لوگوں کو بھی اتنی غلط فہمی کریٹ ہوئی، اس کی وجہ تھی آپ لوگوں کا سامنے نہ آنا. آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ساری انفارمیشن تو ہمیں پاس کرتے تھے، ہم آگے لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن لوگ پھر آگے مجھے یہ پوچھتے تھے کہ تم ظہیر کی کیا لگتی ہو، تم دعا کی کیا لگتی ہو. تو آپ لوگ اتنا عرصہ جو 164 کے آپ نے بیانات کروائے، اس کے بعد آپ لوگ بالکل غائب ہو گئے، آپ لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے، کیمرے پہ نہیں آ رہے تھے. ویسے تو آپ لوگ بات چیت کر رہے تھے، تو کیوں ایسا کر رہے تھے آپ؟ سب سے پہلے تو میں اپنی پیرنٹ کی رسپیکٹ کی وجہ سے چپ رہی، اور دوسرا مجھے ٹائم ہی کہاں ملا، کبھی سندھ ہائی کورٹ تو کبھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور کبھی میں اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی، تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا سامنے میڈیا پہ آنے کا. بالکل صحیح ہے. اچھا دعا، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ لوگ کامنٹ سیکشن میں یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ نمرا کاظمی کے کیس میں تو وہ سامنے آ کر بات کرتی رہی، آپ کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ نفری تھی، اور اس کی وجہ میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ اس وجہ سے تھی کیونکہ دعا لوگوں نے اور ان کی فیملی نے ظاہری بات ہے کہ جو درخواست دی ہوئی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اسی لیے ان کو اتنی زیادہ پروٹیکشن مل رہی تھی. بٹ اینڈ پہ آ کر آپ لوگوں پہ پھر الزام لگا کہ کوئی گینگ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جہاز کے ٹکٹس ملے، اور وہ جہاز کے ٹکٹس کہاں سے آئے، کیوں آپ لوگ جہاز پہ آئے ہیں؟ وہ ہمیں ایک تو ہماری پروٹیکشن کے لیے تھے، کیونکہ ہماری جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا، اور وہ ہمیں پولیس کی طرف سے انہوں نے ٹکٹ کروا کے دی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو پلین میں بھیجا جائے. ہاں تو یہ بات ہے جس کو لوگوں نے کیا سے کیا بنا لیا. جی تو ناظرین، لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظہیر جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، اس لیے میں نے پھر بھی زیادہ باتیں اس لیے دعا سے کی ہیں کیونکہ بہت سارے ابہام تھے جو کلیئر کرنا خود دعا کے لیے ضروری تھے. تو اب ظہیر مجھے ذرا یہ بتائیں آپ کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھ ہے، تو کسی کو پریشانی ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے معذرت ہے. میری کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جب دعا اپنی مرضی سے آ گئی تھی میرے پاس، مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا، کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں. جب یہ آ گئی مجھ پہ یقین کر کے، تو پھر میں اس کو کیسے واپس بھیج سکتا ہوں. میں نے پہلی چیز اس سے نکاح کیا. جو گینگ وغیرہ ہوتا اگر تو وہ کبھی اس سے نکاح والا یہ کام نہ کرتا. نکاح ایک پاک یہ ہے، وہ کرنا لازمی ہے، اس لیے پہلی چیز میں نے اس سے نکاح کیا.
اب یہ میری بیوی ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب اور ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا. بالکل آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے پریشر کے باوجود بھی, کیونکہ ناظرین میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا جس میں کچھ لڑکیاں اپنے گھر سے جب باہر گئی تھیں اور کچھ لوگوں نے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن جیسے ہی ٹیلی ویژن پہ وہ نیوز چلی تھی تو وہ اغوا کار جو ہیں ان لڑکیوں کو آدھے راستے میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. لیکن ظہیر دیکھیں جہاں جہاں گیا ہے دعا اس کے ساتھ گئی ہے, اور نہ صرف دعا بلکہ ان کی پوری فیملی, آنٹی یعنی آپ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ رہی ہیں, آپ کے بڑے بھائی بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں, ان کی فیملی ان کے ساتھ رہی ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں گینگز والی, نشے والی, اور وہ ایک پھولوں والی آنٹی ہیں دعا, میں نے سنا ہے کہ آپ ان کے ولاگز دیکھتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بھینسوں والے انجیکشنز لگائے جاتے تھے. ان آنٹی کے نام کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں ان آنٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آنٹی ایسے کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگائے جاتے, میں اپنی مرضی سے سب کچھ کہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور دعا زہرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ویسے مجھے پہلے کولڈ ڈرنک بھی پلائی تھی, ابھی آپ نے مجھے جامع شیریں, لیکن آپ کا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے؟ جامع شیریں. ٹھیک ہے, جامع شیریں. اور آپ کا؟ میں کولڈ ڈرنکس پیتا ہوں. کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں. یہ دونوں جو بچے ہیں یہ بالکل برگر بچے ہیں, یہ پیزاز کھاتے ہیں, نوڈلز کھاتے ہیں اور جامع شیریں پیتے ہیں, کہ واٹ اے کمبینیشن. اچھا دعا, اب ساری سیریس چیزوں کو چھوڑتے ہیں, اب مجھے ذرا یہ بتاؤ, آپ نے بڑی چوڑیاں پہنی ہیں, رنگ پہنی ہے, آپ نے لپسٹک بھی لگائی ہے, یہ سب آپ کو ظہیر نے شاپنگ کروائی ہے؟ جی ظہیر نے شاپنگ کروائی ہے. اچھا, تو اب یہ بتاؤ کہ آپ کو ظہیر کی سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے, وہ خوبی جس کی وجہ سے آپ اس پہ مر مٹی؟ مجھے سب سے زیادہ ظہیر کی سنسیئرٹی پسند آئی, کیونکہ وہ اگر دوسرے لڑکوں کی طرح ہوتا تو وہ کہتا کہ تم واپس چلی جاؤ, تو جب کہ میں وہاں سے آ گئی جس کا اس کو نہیں پتہ تھا, اس نے بنا ٹائم ویسٹ کیے, بنا دن ضائع کیے اس نے میرے ساتھ نکاح کیا, اور تب سے لے کے آج تک میرے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے خوش بھی رکھا ہے. اور اس کی فیملی نے آپ کو اتنے بڑے دل سے قبول کیا. جی. اتنی مشکلات میں جب اتنی دور دور بھاگنا پڑا. بائی دا وے مجھے یاد آیا, ابھی تو آپ لوگوں نے ہنی مون پہ جانا ہے, لیکن ویسے آپ لوگ کہاں کہاں گھوم کے آ گئے ہو؟ پورا پاکستان. پورا پاکستان دیکھ لیا ہے. تو پھر اب ہنی مون پہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہنی مون پہ ہاں, جہاں سے لے کے جائے گا. ظہیر کہاں لے کے جاؤ گے؟ بس اب پاکستان تو دیکھ لیا, اب کوئی جگہ بچی تو ہے نہیں, اب کوشش کریں گے جہاں پہ ہم سیف ہوں, کیونکہ لوگ تو ہمیں ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ہم ایزیلی رہ سکیں. ہاں صحیح ہے. تو اچھا ایک اور بات جو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھام ہے کہ جب آپ بار بار یہ کہتی ہو کہ میں نے ظہیر کو دیکھا ہوا نہیں تھا, اس سے مراد آپ کی یہی ہے نا کہ ظہیر کو آپ نے ریئلٹی میں نہیں دیکھا تھا, لیکن ویسے آپ نے اس کی کوئی پکچر وغیرہ ڈی پی یہ وہ تو دیکھا ہوا تھا نا؟ جی بالکل دیکھی ہوئی تھی. ہاں, یعنی کہ آپ کو اندازہ تھا کہ ظہیر ایسی شکل کا ہے. جی. یہ حد و خال ہے. اچھا دعا, مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ وہاں سے تو آ گئی, ٹیکسی سے آپ اتری اور آپ آ کے پنجاب یونیورسٹی جو آپ رکی, یہاں پہ بھی ناظرین میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دوں, کیونکہ جب ظہیر نے انٹرویو دیا تھا تو ظہیر نے کہا تھا کہ دعا میرے دروازے پہ آئی, تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا پنجاب یونیورسٹی آئی, کوئی کہتا میرے دروازے پہ آئی. دراصل پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی ظہیر لوگوں کی رہائش تھی. اب جب آپ آ گئی تو کیسے پھر ایک دوسرے کو ملے, اور کیسے آپ نے اس سے کانٹیکٹ کیا؟ آپ کے پاس تو فون ہی نہیں تھا, ٹیب تھی آپ کے پاس, جی. اور اس میں سم نہیں تھی, جی. تو پھر کیسے کانٹیکٹ کیا؟ میں جب پنجاب یونیورسٹی آئی تو وہاں اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی تھی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کال کرنی ہے, مجھے صرف اس کا نمبر یاد تھا, تو میں نے وہ ڈائل کیا, میں نے اس سے بات کی, تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ آئی ہے. پھر یہ آیا وہاں پہ, تو پہلے تو حیران ہو گیا مجھے دیکھ کے, پھر میں بھی خوش, وہ بھی خوش ہوا, پھر ہم دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی. فلمی سین ہو گیا. یہ تو مجھے ویر زارا والا سین لگ رہا ہے, جیسے وہ شاہ رخ جو ہے وہ سرحد پار کر کے آیا تھا, تو یہاں پہ تو آپ کے لیے سندھ سے پنجاب آنا سرحد پار کرنے والا سین ہو گیا. ویر زارا کی طرح آپ بھاگتی بھی آئی. اور ظہیر آپ کا تو چہرہ دیکھ کے, مطلب وہ دیکھو کیسے ببر شیرنی نکلی ہے, آپ تو ایسے ڈرے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ آپ کی سانسیں سوکھی ہوئی ہیں. جب آپ نے اس کو دیکھا کیا سوچا؟ پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے آ جائے گی. جب اس نے کال کی تو پہلے میں جب پہنچا اس کے پاس تو میں نے دیکھا, میں نے اسے پوچھا کہ تم کیسے اس طرح, تم نے بتایا نہیں. تو اس نے بولا میرے حالات ہی ایسے تھے گھر کے کہ مجھے یہ سٹیپ لینا پڑا. پھر میں نے اس سے بیٹھ کے بات چیت کی, پھر اس کے بعد ہم نے یہی حل نکالا کہ ہم نکاح کریں گے اور فوراً کریں گے. تو پھر ہمارا نکاح ہوا اسی دن, اور اس کے بعد اب تک ہم ساتھ ہیں. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جب ٹیکسی والے انکل کو وہاں پر یہ کہا کہ مجھے لے کر چلیں پنجاب, تو آپ کا جو کرایہ بنا وہ تقریباً 22,000 روپے بنا. تو بنا کرائے کے وہ آپ کو کیسے وہاں سے بٹھا کر لے آئے, اور پھر یہاں آ کے ظہیر نے وہ پے کیا؟
میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جب آپ پنجاب یونیورسٹی پہنچوں گی تو وہاں پہ آپ کو آپ کا سارا کرایہ دے دوں گی. تو انہوں نے میرا 2-3 دفعہ یہ کہنے کے بعد وہ مان گئے اس بات کو, اور جب میں پنجاب یونیورسٹی پہنچی اور ظہیر آیا, پھر ظہیر نے ان کو کرایہ دیا. اچھا دعا, بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آپ نے ٹیکسی کروائی تو آپ نے جب ان کو بتایا میں آپ کو وہاں جا کے پنجاب یونیورسٹی جا کے پیسے دوں گی, تو کیا وہ مان کیسے گئے؟ پیسوں کی وجہ سے, اور دوسرا اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ایک لڑکی بالکل اکیلی آئی ہوئی ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں, تو انہوں نے بالکل انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور پیسوں پہ بھی وہ مان گئے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میں نے ان سے کہا کہ ایمرجنسی ہے تو مجھے وہاں جانا ہے, تو انہوں نے پھر مان گئے. دکھنے میں بھی اچھے تھے, تو انکل تھے دکھنے میں, بابا جی تھے, انہوں نے میری مدد کی, اللہ نے میری مدد کی, تو وہ مان گئے. تو وہ اتفاق سے وہ بھی لاہور کے تھے, تو انہوں نے لاہور واپس آنا تھا تو وہ مجھے لے آئے. اچھا دعا, اب اینڈنگ نوٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, تو ظہیر کو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ جو آپ لوگ محبت کے اظہار کیا کرتے تھے, ابھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں ظہیر سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب تک ہوں میں آپ کی ہوں, واہ جی ہمیشہ واہ. رہوں گی. اور ظہیر آپ؟ جی میں بھی جب تک یہ ہوں اس کے ساتھ ہی ہوں, اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں, ہر مشکل میں ہر وقت میں اس کے ساتھ ہی ہوں. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ دعا, اور تھینک یو سو مچ ظہیر. اور ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ دعا اور ظہیر جو ہیں ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بناؤ, اس میں انشاءاللہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے, اپنے ڈیلی ولاگز اور اپنی روٹینز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ پورا پاکستان آپ کو لے کر بہت کنسرن تھا, لوگ بہت زیادہ پریشان تھے, اتنا پینک پھیلا ہوا تھا. میں اس لیے پریشان نہیں تھی کیونکہ ہم سے تو آپ لوگ بات کر رہے تھے, ہمیں تو آپ لوگ بتا رہے تھے, لیکن آپ لوگوں کی مسٹیک یہ تھی کہ آپ لوگ لوگوں سے بات نہیں کر رہے تھے, آپ لوگ کیمرہ فیس نہیں کر رہے تھے, اور ہمارے تھرو لوگوں تک باتیں جا رہی تھیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اتنے پریشان تھے. باقی آپ لوگ اپنی اب ڈیلی ولاگنگ کیا کرو گے, لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرو گے. ہنی مون کے بھی ٹرپس اگر شیئر چلو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ وہاں پہ بھی پیچھے پیچھے آئیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت, اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہماری پیاری سی چھوئی موئی سی جامع شیری ٹائپ کی پیاری سی بھابھی, اور وہ 17 سال کی ہے, اس کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے, اس نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے. اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. یہ ہمارا آخری ویڈیو نہیں ہے, انشاءاللہ آگے بھی ہم بہت سارے ویڈیوز بناتے رہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.